مجبوری کسی راستے میں نہ چلایا جائے، اس کے اختیار و ارادے پہ چھوڑا جائے کہ اپنی اپنے فکر سے کام دے کے اپنا راستہ اختیار کرے، یہ ہے اذن اللہ جس کے مطابق ایمان لا سکتا ہے انسان۔ غور فرمایا آپ نے عزیزان ایمان، اذن اللہ کے کیا معنی ہے؟ 64/11 ایک چیز اور وہ بڑی اہم جو روز زندگی میں ہم کہتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بات ہی ختم ہو، کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ کے حکم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب مصیبت آتی ہے اسی وقت ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، تو کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں لکھا ہے کوئی مصیبت نہیں آتا، اول تو بات یہی واضح کر دی، لیکن اس کو میں جو آج ختم نہیں ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک طرف اور آ جائیے، 42/30 42/30 ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آپ نے دیکھ لیا نا یہاں ترجمہ یہ عام طور پہ جو کیا جاتا ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے 42/30 وما اصابکم من مصیبت، کوئی الفاظ ہے نا، کوئی مصیبت نہیں تم پہ آتی، آگے کیا ہے انتظار کیجیے، کوئی مصیبت تم میں نہیں آتی فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی، الفاظ نہیں ہے عزیزان من، قرآن سننے کا طریق یہ ہے تو شروع سے آیا تعمیروں کی پابندی یہ ہے، اپنے ہاتھوں سے تم مصیبتیں اپنے لیے لے آؤ لے آؤ۔ اب آئیے میں نے کہا تھا وہ پہلی آیت 64/11 جو ہے آدھی تھی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ٹھیک ہے اس کے قانون کے مطابق ہے، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کیسے ہوتا ہے جو خدا کے ان قوانین کی حفاظتی پہ ایمان لے آتا ہے اس کے دل کو ایک رہنمائی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے نشان والی بات ہے، جھاڑے والی بات ہے، یہ چھوڑ دوں گا، یہ اختیار کروں گا، یہد قلبہ، جو بھی اس کے قانون کا علم حاصل کر کے اس کی صداقت پر یقین رکھ لیتا ہے اسے ایک رہنمائی مل جاتی ہے، ہر واقعہ جو سامنے آتا ہے اس کو رہنمائی مل جاتی ہے اس کی روشنی میں کہ کون سا پہلے مجھے اختیار کرنا چاہیے، کون سا پہلے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کرتا غلط راستہ اختیار کرتے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی تمہاری مصیبت ہوتی ہے، یہ ہے مصیبت جو آتی ہے باذن اللہ۔ غور فرمایا عزیزان نے آپ نے تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے ان اصطلاحات اور ان کانسیپٹ اور ان تصورات کی ضرورت ہے کہ قرآنی ترین سے پھر ان کے معانی اور مفاہیم کو متعین کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں کیا ہوا تھا، میدان مار لیا، وہاں کے مومنین کو کامیابی حاصل ہو گئی، پہاڑ کے ایک درے میں کمانڈر نے کھڑا کیا ہوا تھا ایک دستے کے تیر اندازوں کہ تم کو جہاں سے نہیں ہلنا، خطرناک مقام یہی ہے، یہیں سے خطرہ نظر آتا ہے، کچھ بھی ہو یہاں سے تم نے نہیں ہلنا۔ کامیابی ہوئی، دشمن میدان سے ادھر سے بھاگا۔ اس زمانے میں نارے غنیمت پہ یہ ٹوٹ کے پڑا کرتے تھے، تو باقی جو آئے ہیں غنیمت کا مال سنبھالنے کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ صاحب ہم کھڑے کے کھڑے رہے ہوئے تو یہ لے جائیں گے، جو بھی یہاں سے بھاگ کے نیچے آئے، درا خالی ہوا، نیچے سے سارے غریب نے حملہ کیا، فتح شکست میں بدل گئی، سخت شکست، ایسی شکست جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہوئے، بمشکل جان بچی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، یہ بتایا ہے کہ کیوں شکست ہوئی، کہا ہے کہ جب تم سے کہا گیا تھا کہ تم نے وہاں سے نہیں ہلنا، تم نے دیکھا کہ اپنے سماندار کی معصیت کا نتیجہ کیا نکلا، فتح مبدل پر شکست ہو گئی۔ ایسا نہیں کبھی کرنا۔ اور اس کے متعلق کہا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، وہ میدان میں جو تمہیں شکست ہوئی تھی اس دن جب دونوں آمنے سامنے فوجیں آئی ہیں، یہ جو شکست ہوئی تھی فبإذن اللہ، خود بتایا ہے کہ یہ ہوا تھا جو تم نے کیا تھا۔ اذن اللہ یہ ہے کہ پہاڑ کے درے کی کو جہاں کہا تھا جم کے کھڑے رہو، ٹھیک ہے کامیابی تمہاری یہ ہے۔ 3/165 165 یہاں سے تم نے ڈرا چھوڑ دیا، شکست ہو گئی۔ اذن اللہ عزیزان میں نے عرض کیا ہے نا
تو قرآن کریم کے یہ مقامات ایسے ہیں کہ جنہیں نہایت اچھی طرح سے وضاحت سے دل کی گہرائی سمجھ لینے کی ضرورت ہے، پھر بات صاف ہو جاتی۔ آگے برستی آیت سے کامن سے اتن قبیل اتن غلبت سے اتن کثیر اتن، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں کہ جن کو بڑی بڑی جماعتوں کی اوپر کامیابی حاصل ہوئی بِإِذْنِ اللہ۔ بات سمجھ لی؟ مجھے اتنی آیات میں اس لیے پھرنا پڑا کہ سبوں کے غلط تصورات کی بنا پہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وہی بات سمجھا کے آگے گزر جائیں تو ان مقامات کے سامنے لا کے کہا جاتا ہے کہ صاحب بتائیے ان سے کیا مانے ہوئے تھے، وہ تو جانا وہی ہے نا جہاں پہلے سے آپ اڑے ہوئے ہیں، ورنہ بات تو کہیں جانے کی تھی نہیں، وہ تو یہی بات صاف ہو گئی تھی۔ سنیں عزیزان پوری آیت ابھی پوری نہیں۔ کامن فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی جن کو بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر اتنی خداوندی کے مطابق غلبہ حاصل ہوا، اور آگے ہے واللہ مع الصابرین، جو استقامت دکھاتا ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات تو یہی صاف ہو گئی تھی، پورے دماغ میں جو کھانا ہو تو کیا چاہیے واللہ مع الصابرین، یہاں پھر وہ دشواری، پھر صدر سے مانگے میرا صدر، اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ سنا ہے نا بیچاری میٹنگ لائی ہے مجھے اکیل نہیں ملا، اجابا تھوڑی تو نہیں میرا صدر انتہائی بے بسی کا، جہاں کوئی تدبیر نہ چل سکے، جہاں کچھ نہ سیکھ سکے، صدر تو یہ نہ ہمارے ہاں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کی یہ کیفیت ہے، اس قسم کا صدر جو ہمارا ہے، اس قسم کے صدر ہونے کی جو کیفیت کے لیے کہ سارے عرب کے جتنے بھی قومیں اور ممالک تھے اس اسرائیل کی 65 کی جنگ کے ساتھ 6 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا اس قوم میں جس کے متعلق اب تک ہم کہتے ہیں کہ ان کو خدا نے ذلت اور رسوائی کی مار ماری ہوئی تھی، دنیا کی ذلیل ترین قوم کے ہاتھوں سے متحدہ اتنے جلوش و اثاثے، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں خرچ کی، کیا تھا صبر کے یہ معنی تھے ان کے ہاں۔ وہاں کہتا ہے واللہ مع الصابرین، استقامت سے جم کے کھڑے ہو جانے والا، اس قسم کی استقامت کہ بھاگنا تو ایک طرف رہا، جسے کہتے ہیں ڈوبے نہیں، اور پتہ یہ لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں، کشتی چلتی تھی چتوں سے بادبانوں سے زیادہ، بادبان کی کشتی جو ہے ہوا اگر کہیں تیز ہو جاتی ہے جھکڑ آتا ہے تو وہ چلتی، ویسے بھی سواریاں بٹھاتے وقت بھی یہ کچھ ہوتا ہے، پھر اس میں کیا کرتے ایک بڑا سا پتھر سے ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ جہاں اس قسم کی کیفیت پیدا ہو کشتی کی پانی معلوم ہوتا تھا، وہ بڑا سا پتھر دوسری سائڈ پہ رکھ دیتے تھے تاکہ اس کا توازن قائم رہے اور پھر وہ ڈولے نہیں، یہ پتھر جس سے توازن قائم رہتا تھا اسے صبورہ کہتے تھے، صبر دے دینے والا کشتی کو، صبر دے دینے والا۔ بھاگ جانا تو میدان سے ایک طرف رہا عزیزان من، لگنے کی بڑی چیز ہوتی ہے، وہ بھی اور لفظ کے ساتھ لگنے کی نہیں، جسے میں نے کہا نا کہ ذرا سا دور جانا، بالکل نہیں، وہ ایک متوازن شخصیت بیلنس پرسنلی، بڑی سے بڑی سامنے سے مصیبت بھی آتی ہے، بھاگنا نہیں، لغزش نہیں، ڈولنا تک نہیں ہے، تو صبورہ ہے ان اللہ واللہ مع الصابرین، یہ ہے باذن اللہ جس سے یہ چیز ملتی ہے۔ اور یہی بات صاف ہوگی ولما برزوا لجالوت وجنودہ، ہاں سامنے آ گیا جب وہ لشکر ان کا، تو یہ جو تھے اس قسم کا جنہیں معلوم تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا ساتھ ہوتا ہے، یہ خدا ساتھ ہوتے والی بات بھی ہماری سمجھ نہیں آ جاتی، کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ فارس کا گورنر شکست کھا کے مدینے میں آیا ہے قیدی کی حیثیت، ایران کی سلطنت ان کی کیفیت یہ تھی کہ عربوں جو ہے میدان جنگ میں آ کے جنگ نہیں دیا کرتے تھے کہ جلیل قوم کے ساتھ ہم جنگ کیا کریں، ان سے صلح کرنا تو ایک طرف رہا، ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں قائم رکھنا چاہتے تھے کہ بڑی جلیل قوم ایران کی سلطنت 1000 سال کی تہذیب کی مالک، کتنی بڑی سلطنت، روم اور ایران ایسے ہی جیسے آج رشیا اور امریکہ کہیے یا چائنا اور امریکہ کہیے، دو بلاک تھے
اس